موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو کہنے لگے یا اللہ پیٹ میں درد ہے کوئی دوائی بتا، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب تو لیے جاتے ہیں، نبیوں نے بھی اختیار کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پبری جس کو نیازبو کہتے ہیں، عربی میں اس کو ریحان کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے توڑو اور اسے اچھی طرح گھوٹ کر اس کو پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ کیا تو ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ درد ہوا تو اللہ سے تو پوچھا نہیں، ان کو پہلے ہی پوچھو ہے، وہ جا کے گھوٹ پیس کے جو پیا تو درد اور بڑھ گیا۔ کہنے گے یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو درد بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، تو نے کیا سمجھا بھائی پبری میں شفا ہے، ریحان میں شفا، میں نے پہلے رکھ دیا اب نہیں رکھی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام۔ بیماری ہلکی ہو تو بھی شافی اللہ، بیماری ناممکن ہو تو بھی شافی اللہ، موت کو لوٹا دے زندگی کی طرف تو بھی شافی اللہ۔ ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، ان کو غسل دے کے کفن دے کر جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بتاؤ، تو جنازے سے پہلے ان کی ماں آ گئی اور پاؤں کی طرف بیٹھ کر کہنے لگی میرے مولا میں نے تو تیرے شوق میں کلمہ پڑھا، تیری محبت میں گھر چھوڑا، یہ جو تو نے بچہ اٹھا لیا سارا قبیلہ کہے گا دیکھا نئے دین کا مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا بیٹھی، یا اللہ مجھے اپنے قبیلے کے آگے شرمندگی سے بچا لے۔ یہ الفاظ اس کے پورے ہوئے ہی تھے کہ بیٹا کفن ہٹا کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ زندہ رہا۔ زندگی کو موت میں بدلنا، موت کو زندگی میں بدلنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی سائنس، آپ کی میڈیکل تو نہیں مان سکتی کہ ڈنڈا سانپ بن جائے، پر اللہ نے کہا القھا ڈالو، فالقاها ڈالا فاذا هي حیۃ تسعى، وہ بل کھاتا پھنکارتا سانپ بنا۔ آپ کی کیمسٹری کا تقاضا یہ ہے کہ آگ میں گوشت ڈالا جائے تو جل جائے، اللہ نے ساری دنیا کی کیمسٹری کو فیل کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر بٹھا کر دکھایا کہ کیمسٹری نہیں اللہ کا ارادہ سب کچھ ہے۔ اللہ نے سارے باٹنی کے علم کو فیل کیا، آگ میں درخت کا کیا کام، آگ میں سبز بوٹے کا کیا کام۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ابراہیم کو، پر ہمارا جبریل نے انار کا تر و تازہ درخت نکلا، سایہ دار، پھلدار، خوشبودار، ہریال، سر سبز، آگ کے اندر انار بھی کھا رہے، درخت بھی ہے، پانی کا چشمہ بھی ہے۔ کہاں چلی گئی ساری کیمسٹری، ساری زولوجی کے علم کو اللہ تعالیٰ نے فیل کر کے رکھ دیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نہانے کے لیے ایک طرف ہوئی، ایک فرشتہ سامنے، انسانی شکل، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، اللہ کی پناہ، ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں انسان میں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو، لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو اللہ بیٹا دینے والا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، تو پاگل ہے، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، میں شریف پاک دامن عورت ہوں، میں برائی کا سوچ نہیں سکتی۔ اور بچہ ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے شادی، ایک حرام ہے زنا۔ شادی میری ہوئی نہیں، زنا کا میں سوچ نہیں سکتی، تو انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا۔ قال کذلک قال ربک هو علی هین، مریم مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ آگے وہ پیچھے، وہ سہمی وہ ڈری، کہیں ڈرو نہیں۔ ان کو آستین سے، یہاں یہ دیکھ رہے ہو، یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا، انگلی اور انگوٹھے سے یہاں سے، اور پھونک ماری۔ مجھے بتاؤ اس پھونک کا بچے کی تخلیق سے سائنس کی دنیا میں کیا تعلق ہے، زولوجی کی دنیا میں کیا تعلق ہے؟ پر میرے رب نے ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ پھر پروسیس سے نکلا، نہیں، اسی وقت بچہ، اسی وقت درد، اسی وقت ولادت۔ فحملته فانتبذت فاجاءها المخاض، 3 فا آ رہے ہیں، فا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہر کام فوراً ہوتے بچہ ہوا۔ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، اب کس منہ سے شہر جاؤں؟ نہیں، جاؤ، اما ترجن من البشر احدا فقولي انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو لوگوں سے کہنا میرا روزہ ہے، میں نے بات نہیں کرنی۔ فاتت به قومها تحمله، وہ آئیں بچے کو اٹھا کر اور شور مچا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیا، ارے مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا بھائی ایسا نہ تیرا باپ ایسا، یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، کہ میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ سنو اللہ کے رحم و کرم کو، ہم جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سچ بھی بولتے تھے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔
उनके बोल का भी रोजा, खाने का भी रोजा, आपके सिर्फ खाने का रोजा है। तो उनका कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, और बच्चे से कौन बात करे? क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौल अल हक़्क़ अल्लज़ी फ़ीहि यमतरून। मेरे अल्लाह ने कुरान में ये वाक़यात सुनाकर हमें बताया है कि कायनात बहर बर की चाबी अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ने वो अपने महबूब के हवाले की है खजानों की चाबियां। ऐ मेरा महबूब, तेरे पीछे जो चलेगा जन्नत में पहुंचेगा, तेरे पीछे जो चलेगा बुलंदियों तक पहुंचेगा, तेरे पीछे जो चलेगा इज्जत तक पहुंचेगा, तेरे पीछे जो चलेगा वो जहन्नुम से बचेगा। जन्नत की चाबी लाए, दोज़ख का ताला लाए, इज्जत की चाबी लाए, जिल्लत का ताला लाए, कामयाबी की चाबी लाए, नाकामी का ताला लाए, मोहब्बत की चाबी लाए, नफरत का ताला लाए, अमन की चाबी लाए और नफरतों का ताला बनकर आए, और फर्माबरदारी की चाबी लाए, नाफरमानी का ताला लेकर आए, पाक दामनी की चाबियां लाए, फहाशी के ताले लाए, इफ्फत की चाबियां लाए, बेहयाई के ताले लाए। मेरे भाइयों, एक वक्त में दो काम कर गए, सारे शर को ताले लगाए, सारी खैर को चाबियां लगाई और सारे दरवाजे खोलकर अपनी उम्मत के हवाले करके गए। अल्लाह ताला ने सारे कायनात की चाबी आपको दी, सारी कायनात की इज्जतों का मालिक बनाया, जन्नत की चाबी हाथ में पकड़ाई, सारी दुनिया के इंसानों में सबसे अनोखा, सबसे निराला, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे बरतर, सबसे अहसन, सबसे अनवर, सबसे अबहा, सबसे क्या कितने अल्फाज हों, सबसे अज़का, सबसे अतहर, जितने भी अल्फाज लाओ अल्लाह की कसम छोटे हैं, और मेरा आपका नबी उनसे बड़ा है। अय है ओ भाइयों, मोहब्बत आदमी को पागल कर देती है, दीवाना कर देती है और उसके पीछे चला देती है। पाए सगबो सीध मजनू खल्क पुरसद ईंचे सोद, कुत्ते के पांव चूमे मजनू ने। लोगों ने कहा दीवाने कुत्ता, और उसके भी पांव, तुझे क्या हो गया? नापाक के पांव चूमता, तुझे क्या हो गया? उन्हें कहीं सगे दरकूवे लैला गाहे गाहे रफ्ता बोध, ये कुत्ता कभी कभी लैला की गली से गुजरता है, मुझे ख्याल आता है कभी तो उसका पांव लैला के पांव पे पड़ा ही होगा, मैं इसलिए चूमता हूँ। हाँ 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 हाँ, उसने अपनी मोहब्बत का गलत इस्तेमाल कर लिया। मैं यूं कह रहा हूं, अपनी मोहब्बत को अल्लाह रसूल पे लगा दो। और मुझे आपकी बिरादरी एक डॉक्टर खातून का फोन आया, मैंने जिंदगी में ऐसी बात किसी बड़े से बड़े वली अल्लाह से भी नहीं सुनी, अल्लाह की कसम। फैसलाबाद की हैं, डॉक्टर हैं, माँ बाप भी, खाविंद भी डॉक्टर है, खुद भी डॉक्टर हैं। तो मेरे हमारे अहलिया वगैरह उन्हीं से इलाज वगैरह के सिलसिले में राब्ता रखती हैं। तो मुझसे कहने लगी, मौलवी साहब जैसे जैसे मेरी जिंदगी बढ़ रही है, मेरी खुशी बढ़ रही है कि अल्लाह की मुलाकात का वक्त करीब आ रहा। वो मेरी तो खोपड़ी घूम गई। मैं ये लफ्ज तो किसी बड़े अब्दाल से भी आज तक नहीं सुना, बड़े बड़े वलियों से ये लफ्ज नहीं सुना, जो ये खातून में कोई किसी मौलवी साहब की नहीं, खुद भी डॉक्टर, खामिद भी डॉक्टर, कि जैसे जैसे मेरी जिंदगी गुजर रही है मुझे खुशी चढ़ रही है कि मेरे अल्लाह की मुलाकात का वक्त करीब आ रहा है। तो अपनी मोहब्बतों के रुख फेर दो अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ। दो जहान की इज्जतें हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पीछे चलने में। हिंदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पता चला, ये बीवी हैं अमर इब्न जमूह होती कि अल्लाह के नबी के शहीद हो गए ओहद में। तो नंगे सर नंगे पांव, अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था ओहद की लड़ाई में, नंगे सर भागी, नंगे पांव भागी। आगे लोग आ रहे थे, कहेंगे अल्लाह के रसूल का क्या बना? उनका तेरा खामिद शहीद हो गया। कहा उसको छोड़ो। ये बताओ अल्लाह के रसूल का क्या बना? उनका तेरे दो बेटे भी शहीद हुए। कहा उनको भी छोड़ो। ये बताओ अल्लाह के नबी का क्या बना? कहा तेरा भाई भी शहीद हो गया। कहा उसकी छोड़ो। ये बताओ अल्लाह के नबी का क्या हाल है? कहा वो ठीक है। कहा बस फिर मुझे कोई परवाह नहीं, पर मुझे आंखों से देखने दो वरना मुझे चैन ना आएगा। और फिर और आगे भागी तो आगे से आप आ रहे थे, आपके सामने बैठ गई जमीन पर, आपके कुर्ते के दामन को यहां से पकड़ा। कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललु या रसूल अल्लाह, आप हैं तो कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं है। तो मेरे अजीजों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला
अलैहि वसल्लम जिस पाक जिंदगी को लेकर आए, वो जिंदगी अपनी जिंदगी बनाओ। वो नहीं टलती नहीं, वो बदलती नहीं, वो सबसे आला है, वो सबसे अफजल है। अल्लाह ने किसी नबी की कुरान ने कसम नहीं खाई, अपने नबी की कसम खाई। लअमरुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। अल्लाह ने किसी के शहर की कसम नहीं खाई, आपके शहर की कसम खाई। वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह ने किसी की रसालत पे कसम नहीं खाई, आपकी रिसालत पे कसम खाई। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मुझे कसम है कुरान हकीम की, तो मेरा रसूल है। किसी की सफाई पेश करते हुए कसम नहीं खाई, आपकी सफाई पर कसम उठाई। वन नज्म इदा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। आपको पागल कहा गया, अल्लाह ने कसम उठाई। आपको शायर कहा गया, अल्लाह ने कसम उठाई। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शायर। मुझे कसम है देखे अनदेखे की, ये शायर नहीं मेरा रसूल है, ये शायर नहीं मेरा रसूल है। लोगों ने कहा दीवाना है, तो अल्लाह ने कहा नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। मुझे कसम है कलम और उसके लिखे की, मेरा नबी दीवाना नहीं है, सच्चा है, खरा है, साफ है, सुथरा है। और सुनो अल्लाह के नबी को मलाल हुआ, 18 दिन वही नहीं आई। 18 नहीं, वो तो बात के बाद, पहले कुछ दिन वही नहीं आई, वही बंद हो गई। आपको मलाल है। कुरैश कहने लगे इसका रब इसे छोड़ गया। वद्दअहु रब्बहु वक़ला, वद्दअहु रब्बहु वक़ला। इसका रब नाराज हो गया, इसका रब छोड़ गया। एक दिन अम्मा खदीजा ने भी कह दिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह नाराज तो नहीं हो गए, अल्लाह नाराज तो नहीं हो गए। तो अपनों की बात तो ज्यादा चुभती है ना, तो आप गमगीन हो गए। बस गम का आना था कि धड़म हो धमाके होने शुरू हो गए। जिब्रील आ रहे हैं पसीना पसीना, भागे भागे। कलाम आ रहा है, कलाम आ रहा है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमत रब्बिक फहद्दिस। मुझे चमकते दिन की कसम, मुझे अंधेरी रात की कसम, तेरे रब ने न तुझे छोड़ा है, न तुझ पे नाराज हुआ है। आखिरत तुझसे तेरे लिए दुनिया से बेहतर है। मैंने तुम्हें इतना देना है कि तू राजी हो जाए। एक तर्जुमा और सुनो जिसको इमाम राजी ने इशारा किया है। वल्लुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी घनी घनेरी स्याह जुल्फों की कसम। मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैं तुझ पे नाराज नहीं। मैंने तुम्हें इतना देना है कि तुझे खुश कर दूंगा, तू खुश हो जाएगा। एक और तर्जुमा सुनो, वो भी इमाम राजी ने किया है। वल्लुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे रोशन इल्म की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी सत्तारी की चादर की कसम जिसमें तो अपनी उम्मत के जुर्म छुपा लेता है, गुनाहगारों को भी सीने से लगा लेता है, नाफरमानों को भी अपनी झोली में सुला लेता है और उन पर भी अपनी सत्तारी की चादर डाल देता है। ओ सुनो मेरे भाइयों, किसी बुरे से बुरे की भी पगड़ी ना उछाला करो। ओ हमने तो नेकों की पगड़ियां उछालना शुरू कर दी। किसी बुरी से बुरी औरत की भी पगड़ी ना उछालो, उसकी चुन्नी ना उतारो। हमने तो नेक पाक औरतों के दामन को तार तार कर दिया। ढूंढते फिरते हैं क्या करते हैं, क्या करती हैं। क्या मैं मासूम हूँ? क्या आप मासूम हैं? क्या जुनैद बगदादी मासूम हो गए? क्या सहाबा मासूम नहीं है तो बाद में कौन मासूम होंगे? किसी की कमियां ना देखो, किसी की बुराइयां ना देखो। अल्लाह का नबी सत्तारी करता चला गया। जो चोर को लेकर आए थे ना, वो जिसका हाथ काटा गया, तो आप रोने लगे। तो आपने फरमाया अगर तुम इससे वहीं तौबा करवा लेते, मेरे पास न लाते तो कितना अच्छा होता। कहा जी आप हाथ ना काटते, का शरीयत मेरी तो नहीं कि मैं न काटता, शरीयत तो मेरे रब की है। और जब वो मायज असलमी को जिना में संगसार किया तो आपने साबित बिन हज़ाल से कहा काश तो इसे मेरे पास न लाता और इस पर तू अपनी सत्तारी की चादर डाल देता और तू इसे वही तौबा करा लेता, मेरे पास क्यों लाया था? जो ऐसे जुर्मों पे पर्दा डालता हो, उसकी उम्मत ने नेकों को पकड़ पकड़ के उछालना शुरू किया हुआ है, पकड़ियां उछाल रहे हैं। ये अखबार वाले क्या कर रहे हैं? अखबार वालों को छोड़ो, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारी ज़बानें क्या कर रही हैं? तो मेरे अजीजों, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रूई में चार बिनोले,
سب سے پہلے ان کو چن، اپنی کمیاں دیکھو، اوروں کی اچھائیاں دیکھو، عزت پاؤ گے۔ اللہ کی قسم، جو اوروں کی کمیاں دیکھتا ہے فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ شرابی جواری گرتا ہے، اور یہ نیک آدمی اوروں کی کمیاں دیکھ کر نفرت کے جذبے پرورش کرنے والا اپنے دل میں فوراً گرتا ہے۔ تو اللہ تعریف کر رہا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ تجھے اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا، راضی۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آپ کی شان میں پورے قرآن میں سب سے بلند ہے۔ اللہ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ ہائے ہائے، خالق مخلوق کو راضی کرے ہیں، معبود اپنے عبد کو راضی کرے۔ فَتَرْضَى، ایسا دوں گا کہ تجھے خود بھی وہم و گمان نہیں۔ یہ لفظ فا ہے نا، فا، یہ اللہ کے لا محدود خزانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اتنا دینے والا ہے کہ نہ خود ہمارے نبی کو پتہ ہے، نہ اوروں کو پتہ ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کتنا دینا ہے۔ فا کا مطلب یہاں یہ ہے، کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ مل جائے نا تو ایک دم پاگل ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا۔ ایک آدمی کی 10 لاکھ کی لاٹری نکلی تو وہ اس کو وہ تھا جو ڈاکیا تھا نا، اس نے کہا پتہ نہیں مری نہ جائے، اس کو آہستہ آہستہ بتاؤں۔ کہنے لگا کون جی صاحب جی، آپ کے 50,000 نکلے تو مجھے کیا دو گے؟ کہ تمہیں 1,000 دے دوں گا۔ اگر لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ کہ تمہیں 10,000 دوں گا۔ اگر 2 لاکھ نکلیں پھر کیا دو گے؟ کہ تمہیں 20,000 دوں گا۔ اگر تمہیں 3 لاکھ نکلیں، 5 لاکھ نکلیں، 10 لاکھ، انہوں نے کہا مذاق کر رہا ہے۔ اگر تیرے 10 لاکھ نکلیں تو پھر کیا دو گے؟ کہ آدھے تیرے آدھے میرے، تو ڈاکیا مر گیا بھائی۔ ڈاکیا دڑل ہو گیا۔ فا کا یہ مطلب ہے، یہ فا کا مطلب ہے کہ وہ ملنے والا ہے کہ وہم و گمان نہیں ہے۔ یہ تو ایسا لطیفہ ہے، ایک واقعہ چشمدید سناتا ہوں فا کا مطلب سمجھنے کے لیے۔ ہماری 1984 میں دبئی کا یہ زائد بن سلطان جو مرحوم فوت ہو گئے، ان کا داماد آیا چلہ لگانے، تو میری اس کی تشکیل کٹھی ہوئی۔ تو ہم محابت خان مسجد سے ایک گاؤں میں جا رہے تھے، تو ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو فقیر آ گیا پٹھان، خدائے دا پارا کرتے کرتے نا گاڑی کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا، خدائے دا پارا۔ اس کا مطلب تھا کوئی چلو 4 آنے دیتے ہیں، یہ گاڑی میں روپیہ دے دیں گے۔ تو اس نے جیب سے میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے کے نوٹ، اس نے ایک لوٹ نکال کے اس کو دیا۔ تو وہ ایسے یہ کاغذ ہے تو خدائے دا پارا تو اس کے ہاتھ میں آیا، خدائے دا پارا اس نے دیکھا نا 100، کہتا خا اور جو بھاگا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس نے۔ اور میں نے کہا تمہیں پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ میں نے کہا اس لیے بھاگا ہے کہ یہ سمجھا کہ غلطی سے 100 روپیہ دے دے کہیں واپس نہ لے لے، اس لیے بھاگا جا۔ میں نے کہا میں مہربانی کر ہمارے غریبوں کو خراب نہ کر، ہم تو چوانی دے کر ٹرکا دو، تو 100 دے گا تو ہمارا بیڑا غرق ہے، تو مہربانی کر جہاں دینا مجھ سے پوچھا کر۔ یہ ہے فا کا مطلب۔ اس کی کھوپڑی گھوم گئی، اس نے سارے دن میں 100 کمانا تھا، 1984 کی بتا رہا ہوں، تو اس کو صبح ہی 100 مل گیا، تو اس کے تو ہوا میں اڑ گیا ہو۔ فترضى میرے محبوب، تجھے اتنا دینا ہے کہ تجھے خود نہیں پتا۔ تو یہ دونوں جہان کی عزتوں کا راستہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، اس پہ آ جاؤ۔ عرب کے بدو رضی اللہ عنہ بن گئے، آسمان سے سلام اتر آئے، ابو بکر کو سلام آ رہا، اللہ سلام کہہ رہا ہے، ابو بکر سے پہلے حضرت خدیجہ کو سلام آیا کہ یا اللہ جبریل یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور جنت میں بے جوڑ موتی کے گھر کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کب یہ سلام آیا؟ جب حضرت خدیجہ کا سب کچھ اللہ کے نبی پہ لگ گیا۔ ابو بکر کو کب سلام آیا؟ جب تبوک کے موقع پہ سب کچھ اللہ پہ لگ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ ابو بکر کو میرا سلام پیش کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک پتھروں کے پجاری تھے۔ خولہ بنت ثعلبہ عورت ذات ہیں، عورت، ان کے خامد نے طلاق دی، طلاق تھی زہار۔ کوئی آدمی یوں کہے آج بھی تو میرے لیے بیوی کو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو عورت اس پہ حرام ہو جائے گی، یا تو پھر غلام آزاد کرے، یا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 روزے رکھے، پھر عورت حلال ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا
اس وقت عرب میں دستور یہ تھا کہ وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ دوسرے نکاح سے طلاق ہو کر بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا. 3 طلاق سے بھی سخت بات تھی. جب انہوں نے طلاق دی، اوس بن صامت ان کے خامد ہیں، تو اٹھ کے آئی حضور کے پاس. اس حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی آپ کو، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے خامد اوس نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو اس میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ طلاق زہار دی ہے. تو آپ نے کہا حرمتی علیہ خولا، تو اس پہ حرام ہو گئی. کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہو ابو ولدی واحب الناس الیہ، میرے بچوں کا باپ بھی ہے، مجھے بڑا محبوب بھی ہے. زندگی ساری گزر گئی ہے تو غصے میں کہہ دیا، آپ نظر ثانی فرمائیں. آپ نے کہا حرمتی علیہ خولا، تو اس پہ حرام ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ افنا مالی افنا شبابی وَأَكَلَ مَالِي وَتَفَرَّقَ لَهُ وَتَفَرَّقَ أَهْلِي وَنَفَرْتُ لَهُ بَطْنِي. یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا، ماں باپ میرے مر گئے، پیسہ میرا ختم، اس بڑھاپے میں مجھے اور کون شادی کرے گا؟ ماں باپ نہیں کہ جن کے گھر بیٹھ جاؤں، تو میں کس کے سہارے بیٹھوں؟ تو آپ نے دیکھا وہ تو مانتی نہیں ہے، تو آپ چپ ہو گئے اور اپنا سر جھکا لیا. ام عائشہ کنگھی کر رہی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں توجہ کر رہے، کہنے گے اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں، آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب سے بات کرتی. انہوں نے وہی آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ہاتھ اٹھائے، اللہم ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا، میرے مولا میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور خامد کے پاس رکھوں جس سے طلاق ہو گئی تو وہ بوڑھا، تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتارا. اور دیکھ رہے ہو اللہ کو پابند کر رہی ہے، فیصلہ میرے خلاف نہ کرنا، میرے حق میں فیصلہ کرنا، جو کرنا ہے میرے حق میں کرنا ہے یا اللہ. اور یہ کہہ کر رونا شروع کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے، چہرہ بدل جاتا تھا، تو انہوں نے خولا کو کہا خولا چپ 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 چپ، وہی آ رہی. تو خولا نے اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں وہی میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی ہے، اور زیادہ رونا شروع کر دیا. جب آپ وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولیں، کہا خولا تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ اتار دیا. اور یہ فیصلہ تاریخ میں محفوظ نہیں کیا گیا، حدیث میں محفوظ نہیں کیا گیا، یہ قرآن کا حصہ بنایا گیا. 28ویں پارے کو شروع کروایا گیا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. بڑا خوبصورت مکالمہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں سن رہا تھا، اللہ نے سن لیا، سمع تو نہیں کہا، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا. قول التي تجادلك في زوجها، لمبا تعارف اس کی شان کو بڑھانے کے لیے، جس ہم کہتے ہیں ڈاکٹر پی ایچ ڈی پتہ نہیں آگے پیچھے لگا کر، تو یہ کسی کی عزت کو بڑھانے کے لیے لقب بڑھائے جاتے ہیں. تو اللہ نے خولا کی عزت کو بڑھانے کے لیے قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ 5 لفظ اس کے لیے اتارے کہ میں نے سنا خولا کی بات، وہ آپ سے اقرار کروا رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے، پھر آپ نے سنا نہیں، اس نے مجھے سنایا تو میں نے سن لیا، میں نے اس طلاق کو ختم کر دیا. یہ 3 جرمانے ہیں، طلاق ختم، بیوی حلال، غلام آزاد کرے، نہیں تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلائے یا 60 روزے رکھے، بیوی حلال. تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں کو یہاں تک پہنچایا کہ ان کے لیے قرآن اترنے لگ گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام چلنے لگ گئے. کوئی سیف اللہ نہیں آیا، اسی امت اسی نبی کے غلاموں میں سیف اللہ بنے، اور کوئی کسی عورت کا نکاح آسمانوں پہ نہیں پڑا گیا. اسی امت میں حضرت زینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھا ہے. اور نکاح ایجاب قبول گواہ، اس کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ 2 گواہ ہوں، ایجاب ہو قبول ہو، اس کے بعد جا کر نکاح ہوتا ہے. یہ کیسا نکاح ہو رہا ہے آسمانوں سے؟ نہ گواہ، نہ ایجاب، نہ قبول، نہ مہر، اور اوپر سے خبر آ رہی ہے ایجاب و قبول. ہمارے دوست ہے میر خان، اس کے نوکر کا نکاح ہونے لگا تو مول صاحب پوچھا ہاں بھائی فلانے نے دی تیرے نکاح دے دیتے ہیں قبول کی تھی؟ اسے کہ سائیں کہ میں سارے کی صلاح ہوئے. اسے کہ سارے کی صلاح نہیں، تیری کی صلاح ہے.
صحیح جی میں سارے دی صلاح ہوئے ہوں تیرا بیڑا ترے سارے دی صلاح نال نہیں تیری صلاح کی ہے. ایجاب و قبول کے بغیر تو کام نہیں بنتا. تو یہاں نہ ایجاب نہ قبول نہ گواہ نہ مہر. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، جب زید کی طلاق کی عدت پوری ہوگی اے میرے محبوب میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. اسی نبی کی غلامی سے ملا ہے. جنت کی میں آواز آ رہی ہے کہا پاؤں کے چلنے کی. آپ نے کہا بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے چلنے کی آواز آگے آگے سنائی دیتی ہے. نعمان بن حارثہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی دی. آپ نے پوچھا کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا نعمان بن حارثہ ہیں، وہ مدینے میں، آواز جنت میں. یہ کیا چکر ہے؟ کہ یا رسول اللہ ماں کا فرمان بردار ہے، اس کی وجہ سے اس کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے. نعمان بن حارثہ کیسے تھے ماں کے فرما بردار؟ ماں کو تیل لگاتے، ماں کو کنگھی کرتے، ماں کی جویں نکالتے، ماں کے کپڑے دھوتے، ماں کی روٹی پکاتے، پھر نوالے بنا بنا کے خود منہ میں ڈالتے تھے. اس نے کیا عوض دیا کہ جنت میں تلاوت کی آواز جا رہی ہے. جنت میں تو اللہ کے محبوب ایک زندگی لائے ہیں، اس پوری زندگی کا نام اسلام ہے، جس میں صرف نماز نہیں ہے، اس میں روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ تو بنیادی ارکان ہیں. ایک معاشرت ہے، ایک حسن اخلاق ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اس میں حیا ہے، پاک دامنی ہے. حبیب بن عمیر دشمن کی روم کی قید میں آئے، 10 آدمی، 9 قتل ہو گئے، 1 باقی. بڑے خوبصورت لمبے چوڑے. تو ایک رومی سردار نے کہا میں غلام بناؤں گا، پکڑ لیا. ایک دن کہنے لگا تو عیسائی ہو جائے نا تو تجھے اپنی جاگیر بھی دوں گا، بیٹی نکاح میں دوں گا. کہنے لگے سارا جگ بھی دے دو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اب وہ تو شروع سے بے غیرت، دین ہی غیرت سکھاتا ہے. دین نہ ہو تو غیرت نام کی چیزیں بازار میں بک جایا کرتی ہیں. اس نے اپنی بیٹی سے کہا میں تمہیں خلوت دیتا ہوں، اس سے منہ کالا کرواؤ، یہ پھر جب عورت کے چکر میں آئے گا تو سارے کام کرے گا، شراب پیے گا سارے کام کرے گا. 3 دن 3 رات. میں آپ کو نبی والی معاشرت بتا رہا ہوں. آپ لوگ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو. 3 دن 3 رات وہ لڑکی حبیب بن عمیر کو دعوت دیتی رہی، دیتی رہی، دیتی رہی. ان کی نظر کا پردہ نہ اٹھ سکا. 3 دن کے بعد وہ کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو دیکھتا ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو پیتا ہے، تو کیا چیز ہے؟ کہنے لگے اس وقت میرا حال یہ ہے کہ میرے لیے ہر حرام حلال ہو چکا ہے کھانے اور پینے کے لحاظ سے. تو کہنے لگی تو تجھے روکتا کون ہے؟ تیرے میرے سوا تیسرا تو کوئی ہے نہیں. کہنے لگے میرا اللہ ہے جو تیرے میرے ساتھ ہے، مجھے رب سے حیا آتی ہے. اس نے کہا تیرے جیسے کو میں قتل کبھی نہ ہونے دوں گی، میں تجھے نکالوں. باہر نکل کے باپ سے کہنے لگی تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ وہ تو پتہ نہیں لوہے کا ہے یا پتھر کا. 3 دن 3 رات اس نے مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. انہوں نے کھایا نہ پیا. ایک رات کو آئی اور اسے خود ہی نکال لے گا، جا نکل جا. تو اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے. دمشق کی لڑائی میں قیصر روم کی بیٹی قید میں آ گئی. خالد بن ولید اس وقت سالار ہیں. انہوں نے دیکھا کہ شاہ روم کی بیٹی ہے تو فوراً اس کو باندیوں کو ساز و سامان کو جمع کروایا. 400 فوجیوں کا دستہ دیا. کہا ہم بادشاہوں سے یہ سلوک کرتے ہیں، ان کے شایان شان سلوک کرتے ہیں. کہ جاؤ اس کو باپ کے پاس چھوڑ کے آؤ. دمشق سے انطاکیہ، آج وہ ترکی میں ہے، 600-700 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ. خود مسلمانوں کا لشکر اس کی بیٹی کو چھوڑنے گیا. آج ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں سے محفوظ نہیں ہیں. مسلمان کا بیٹا مسلمان کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر رہا ہے. وحشی درندے بن چکے ہیں. جیسے اوپر والا سو گیا ہے، جیسے اوپر والا کمزور پڑ گیا ہے، جیسے اوپر والے کو نظر نہیں آ رہا، جیسے جنت کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، جیسے انگاروں کی دہک چمک ختم ہو گئی ہے، یا فرشتوں کے گرز وہ پگھل گئے ہوں، جیسے موت نے کسی اور کی راہ دیکھ لی ہو. اور سوچو تو صحیح کہاں کن اخلاق سے کہاں گرے ہیں ہم. جب قیصر کی بیٹی پہنچی انطاکیہ اور اس نے بتایا کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو قیصر راز اور زار و قطار رویا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. ان قریب میرے اس تخت کے بھی وہ مالک بنیں گے. وہ اس زمانے کی ایٹمی طاقت ہے، پر وہ اخلاق کی طاقت کو دیکھ کے کہنے لگا کہ اخلاق کی طاقت کو ایٹم فتح نہیں کر سکتا. اخلاق ایٹم کو فتح کرتے ہیں، ایٹم اخلاق کو فتح نہیں کرتے. یہ معاشرت ہمیں ملی تھی،
یہ حیا ہمیں ملا تھا، یہ تقدس ہمیں ملا، یہ پاک دامنی ہمیں ملی، یہ ستھرائی ہمیں ملی کہ نظر کبھی خراب نہیں اٹھ رہی، کبھی ہاتھ ظلم کی طرف نہیں اٹھ رہا۔ وعدے کے اور تمہیں کیا بتاؤں، زوال کی بتاؤں۔ جب بنو امیہ کو زوال آیا تو بنو عباس غالب آ گئے، تو ابراہیم سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا یہ بھاگا، یہ ایک جگہ حکمران تھا، گورنر، وہاں سے بھاگتے بھاگتے کوفے پہنچا۔ ایک نوجوان کو دیکھا، 20-25 مسلح سوار اس کے دائیں بائیں، کہنے لگا بیٹا میں ڈرا ہوا ہوں، کچھ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے پناہ مل سکتی ہے؟ کہاں چچا مل سکتی ہے، آپ تشریف لائیں۔ اس کو لے گیا اور اپنے محل میں نوکروں کے سپرد کیا اور کہا ان کا خیال رکھا جائے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، وہ نوجوان روزانہ ہتھیار سجائے اپنے مسلح دستے کو لے کر پھرتا پھرتا شام کو لوٹ کر آئے۔ یہ کہنے کہ میں اس کی خدمت اخلاق سے بڑا متاثر تھا۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا بات ہے، صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے؟ وہ کہنے کہ چچا مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ کا قاتل کوفے میں چھپا ہوا ہے، اس کی تلاش میں نکلتا ہوں، مل نہیں رہا۔ کو کون ہے تیرے باپ کا قاتل؟ کا ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک، یہی جس کو پناہ دی ہوئی تھی۔ کہ وہ ابراہیم سلیمان کا بیٹا، اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا اپنے راج میں اس لیے نکلتا ہوں کہ کہیں ملے تو قتل کر کے اپنا بدلہ چکاؤں۔ کہنے لگے میں اس بچے کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ میں اپنے آپ کو چھپا نہ سکا، میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ میں نے کہا بیٹا تیری مشقت ختم ہو گئی، تیرا سفر ختم ہو گیا، تیرا کام بن گیا ہے، میں ابراہیم بن سلیمان تیرے سامنے ہوں، اپنے باپ کا بدلہ لے لے۔ تو اس کے لبوں پر ایک بڑی غمگین مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہنے لگا چچا لگتا ہے تنہائی میں رہتے رہتے دل گھبرا گیا ہے، خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں بیٹے اللہ کی قسم میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں اور میں نے ہی تیرے باپ کو قتل کیا تھا، میری گردن حاضر ہے۔ تو عرب عصبیت اور انتقام، اس کے بغیر تو عرب کا تصور نہ تھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ایک دم کھڑا ہوا، تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر ایمان ہے، ادھر انتقام ہے۔ انتقام کا جذبہ کہتا مار دو، ایمان کہتا ہے بول دے چکے ہو امن کا ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو ایسے کانپنا شروع کر دیا، لرزتا رہا، آخر ایمان نے فتح پائی، انتقام کی آگ بجھی اور بیٹھ گیا۔ کہنے گا چچا ان قریب تو اور میرا باپ بڑے بادشاہ کے سامنے، احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہونے والے ہو، وہاں میرا باپ تجھ سے خود ہی اپنا بدلہ لے لے گا۔ میں تجھے امن دے چکا ہوں، میری تلوار تجھ پہ نہیں اٹھ سکتی۔ تم دیکھتے نہیں ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیسے قتل ہو رہے ہیں، اور کس طرح آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ اندلس کے قاضی، جب کبھی ہم زندہ تھے وہ کہانیاں سنا رہا ہوں، اندلس کے قاضی ان کے دروازے پہ دستک ہوئی، ایک عیسائی نوجوان، حضور مجھے پناہ چاہیے، میرے پیچھے لوگ ہیں۔ کہا بیٹا آ جاؤ۔ ایک کمرے میں ان کو بٹھا دیا، تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو جوان بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے لوگ اندر آ رہے ہیں۔ یہ کیا؟ اکلوتا بیٹا تھا۔ کہا یہ آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ کس نے؟ کہ ایک عیسائی نوجوان نے کیا ہے، وہ یہیں کہیں چھپ گیا ہے، ہم اس کے پیچھے دوڑے ہیں، کہیں انہی گلیوں میں چھپ گیا ہے، ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ کہا ہاں تلاش کرو اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ جب تجہیز تکفین ہو گئی اور دفن بھی ہو گیا، اس کے بعد آدھی رات بیت گئی تو انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ اس بچے نے دروازہ کھولا، کہا بیٹا تجھے پتہ بھی ہے تو نے کس گھر میں پناہ لی؟ کہا جی نہیں۔ کہا جس گھر کا چراغ گل کیا ہے اسی میں پناہ لینے آئے ہو۔ تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، تجھے امن دے چکا ہوں۔ یہ روٹی کا توشہ دان ہے، یہ تھیلے میں پیسے ہیں، یہاں سے بھاگ جا، باہر کہیں پکڑ گیا تو میں ذمہ دار نہیں، میری طرف سے تجھے امن ہے۔ یہ ایک زندگی تھی جو امت کو ملی تھی۔ اے ہے بھول جو گئے، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تو بھائیو یہ زندگی حکومتیں نہیں پیدا کر سکتی، اسلام ڈنڈے سے آنے والا دین نہیں ہے، یہ اندر کی دنیا سے چلتا ہے، یہ طاقت کے بل بوتے نہیں چلتا۔
کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں جو مجھے اندر کی مایا کے زندہ ہوئے بغیر مجھے دین پہ چلا دے. چلو نماز تو پڑھا دیں گے, روزے بھی رکھا دیں گے, ماں کی خدمت کون کرائے گا؟ نظروں کو کون جھکائے گا؟ باپ کے آگے خادم کون بنائے گا؟ جب تک دین نہ ہوگا کون ماؤں کی خدمت کرتا ہے؟ کون اپنے باپ کے پاؤں دھوتا ہے؟ آج کی اولاد تو باپ کا گریبان پکڑتی ہے. ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج تائیں کیتا کیے. بیٹا باپ کو کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج تائیں کیتا کیے. اللہ کا عرش کانپتا ہے جب ماں باپ کا دل دکھتا ہے, اور جب ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے تو زمین آسمان تھر تھرا اٹھتے ہیں. دیکھتے نہیں ہو, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ جبریل نے پوچھا, آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. اچھا کوئی نشانی تو بتا دیں. آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اولادیں ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرتی ہیں تو سمجھنا کہ آنے والی ہے. جب ملتان کے نوجوان, جب نشتر کالج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی ماؤں کو ایسے ڈانٹیں جیسے نوکر کو ڈانٹا جاتا ہے تو سمجھ لو کہیں سے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. ارے میں اور آپ تو 15ویں صدی کے لوگ ہیں. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, ہر صحابی پہ دوزخ حرام ہے. کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جا سکتا. رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ علقمہ ہیں اور وہ صحابی ہیں, اور حضور کی زندگی میں موت آ رہی ہے. اس سے بھی بڑی ضمانت پیغام ہے یا رسول اللہ. علقمہ کی بیوی کا پیغام ہے یا رسول اللہ, علقمہ موت کے حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے کہا والدین میں کوئی زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. کیا حال ہے؟ کہا جی ناراض ہے. فوراً آپ کو پتا چل گیا. تو آپ نے کہا ام علقمہ پیغام بھیجا, میں آؤں کہ تو آئے گی؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں. وہ آگے. آپ نے کہا تجھے علقمہ سے کیا دکھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں. راتوں کا تہجد گزار ہے, دن کا روزے دار ہے, زبان پہ ذکر کرنے والا, تلاوت کرنے والا ہے. مجھے شکایت یہ ہے کہ جب بھی مجھ سے بولا مجھے ذلیل کیا, جب بھی مجھ سے بولا بدتمیزی کی. یہ ہوں جو بھی کرتے ہیں نا تو اس پر بھی اللہ ان کے عملوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. لا تقل لہما اف, ہوں بھی نہ کرو ماں باپ کے آگے. کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ پر میرا گستاخ, مجھے دکھ دیے ہیں. آپ نے کہا تو معاف کر دے. کہا جی میرا جی نہیں چاہتا. کہا تو معاف کر دے. کہا جی میں نہیں کرتی. آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. اب ماں کہاں سہ سکے. کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے؟ کہا ہاں جلاؤں گا. تو معاف نہیں کرے گی تو دوزخ جلائے گی. اب میں جلا دوں گا تو کوئی کام بن جائے گا, آسانی ہو جائے گی. کہا نہیں یا رسول اللہ نہ ایسا نہ کرے, میں اسے معاف کرتی ہوں. ادھر انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں, ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا. پھر ارشاد فرمایا جنازہ پڑھنے کے بعد لوگوں سن لو, جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ان پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے. یہ مقام تمہیں میڈیکل کالج نہیں بتائے گا, یہ مقام رسول اللہ کا علم بتائے گا. یہ مقام تو انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں بتائے گی, زکریا یونیورسٹی نہیں بتائے گی. یہ مقام محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بتائے گا. تو میرے عزیزوں ایک پوری زندگی تھی جسے ہم گنوا بیٹھے ہیں, پوری زندگی تھی جو ہاتھوں سے نکل گئی. عہد و پیمان, صدق و وفا, دیانت, پاک دامنی, پاک بازی, قصے ہی رہ گئے, کہانیاں ہی رہ گئیں. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پوری زندگی کو لے کر آئے ہیں. وہ زندگی تمہاری کتابیں بدلتی رہتی ہیں, میرے نبی کے طریقے نہیں بدلتے. ان کی ساری زندگی محفوظ موجود. جس چیز کو انگلی بھی لگائی وہ بھی سلامت رہی, اللہ نے اس کو بھی نہیں ضائع ہونے دیا. پیدائش سے لے کر وفات تک ایک چیز نہیں ضائع ہوئی. 63 سال 4 مہینے آپ کی عمر ہے قمری, 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ کی عمر ہے شمسی, جنوری فروری محرم صفر, 63 سال 4 دن.
دنوں کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے. نبوت کا دن ہے 8,156 دن. یوم پیدائش ہے پیر اور 12 ربیع الاول اور عام الفیل اور 22 اپریل اور 571 عیسوی اور 1 جیٹھ اور 628 بکرمی. صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. مجھے اپنی تاریخ پیدائش ایسے یاد کوئی نہیں. یہی ملتان میں ہمارا گاؤں یہاں سے قریب ہے ملتان, یہاں سے کوئی 50 میل. پیدائش سول ہسپتال ملتان پتہ نہیں کب ہوئی تھی, 1953 یاد ہے, آگے کچھ نہیں یاد. مجھے اپنے نبی کا سب کو یاد ہے کس وقت میں. علوم کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کو آسان کیسے بنایا جائے, کائناتی قوتوں کو اپنے تابع کر کے اس زندگی کو آسان کیسے گزارا جائے. ساری دنیا کی سائنس کی یہ آسان تعریف ہے جو میں نے آپ کو کر کے بتائی ہے. اور جتنے معاشرتی علوم ہیں جس کو ہم آرٹس کہتے ہیں, ایک سائنس ہے ایک آرٹس ہے, تو جتنے معاشرتی یا یوں سمجھیے کہ جو سوشل سائنس ہے, ایک تو ٹیکنیکل سائنس ہے ایک سوشل سائنس, تو جتنی سوشل سائنس کے علوم ہیں, آرٹس کے جتنے علوم ہیں, ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کے آپس کے تعلقات کیسے بہتر رہیں اور بحال رہیں اور صحیح رہیں. تو اس کے مقابلے میں قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, اور اللہ جس کے حالات بناتا ہے اسے بگاڑتا کوئی نہیں, اور اللہ جس کے بگاڑتا ہے اس کے بنا کوئی نہیں سکتا. تو وہ اس کو ہمیں یہ ذہن دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے, جو کچھ ہے میرا ہے. مائنڈ یور اون بزنس. تو کون ہے میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے والا؟ میں جو مرضی کروں, اس آنکھ سے جو مرضی دیکھوں, کسی لڑکی کو دیکھوں, ماں کو دیکھوں, تو کون ہے مجھے کہنے والا؟ ان کانوں سے قرآن سنوں یا گانا سنوں, میری اپنی مرضی. زبان سے گالی دوں یا دعا دوں, میری اپنی مرضی. ان قدموں کو مسجد کو لے چلوں یا رقص گاہوں کو لے چلوں, میری مرضی. اس ہاتھ سے ظلم کروں یا انصاف کروں. پیسہ جیب میں ہے, جو مرضی کریں. جوانی کی طاقت ہے, جہاں مرضی خرچ کریں. کان ٹھیک سنتے ہیں, جو مرضی سنیں, ہمیں روکنے والا کون ہے؟ تو اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ قل ان الامر کلہ للہ, سنو ساری بادشاہی اللہ کی ہے. الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے, جو حکومت ہے وہ اللہ کی ہے, دن اور رات اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ صرف اللہ کا. للہ کا لفظ پہلے ہے, ما فی السماوات یہ بعد میں ہے. تو اس لفظ کو پہلے لا کر یہ مطلب پیدا کیا گیا کہ صرف اور صرف اس جہان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اب یہ پہلا ذہن ہمیں اللہ بنا رہا ہے. ہمارا یہی ذہن نہیں, امریکہ کا سب کچھ ہے, یورپ کا سب کچھ ہے, سائنس والوں کا سب کچھ ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے. جب میں نے چھوڑا نا 1971 میں ایف ایس سی کے بعد نکل گیا. جب آدمی کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ویسے بھی لگ جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے پورے ڈاکٹر بن گئے تھے, کوئی کہتا تھا بیچ میں چھوڑ دیا, کوئی کچھ. میں داخل ہونا تھا, وہ جا کے پھر ادرس کی بجائے رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہو گیا. وہ 3 دن جو نکلا جماعت میں, وہ 3 دن سے 4 مہینے ہو گئے. تو 4 مہینے کے بعد میں رائمنڈ میں داخل ہو گیا. تو آج کل تو آپ لوگ وہ کہتے کہ جوتیاں چٹخانا نا, اب تو پھرتے ہیں خار میر, کوئی پوچھتا نہیں, ٹکے ٹکے ڈاکٹر ملتے ہیں. تو اس وقت تو ڈاکٹر کا بڑا ایک مستقبل نظر آتا تھا. میرا چھوٹا بھائی جب 4th ایئر میں 3rd ایئر میں تھا, وہ ڈاکٹر ہے, اس نے یہاں سے کیا تھا بہاولپور سے. تو مجھ سے ایک دن کہنے لگا مجھے تیرے مستقبل کا بڑا فکر ہے, تیرا کیا بنے گا.
تو میں نے کہا میری فکر نہ کر، ہم تو چٹائی پہ بھی سو جاتے ہیں، تم جب کو چاہیے بیڈ روم، ایئر کنڈیشن، تم اپنا فکر کرو، میرا کیا کرتے ہو۔ جب وہ پہنچا نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہاؤس جاب، تو ڈاکٹروں کا شروع ہو گیا زوال، نوکریاں نہیں مل رہی اور وہ کثرت ہو گئی۔ تو پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا یار پہلے تیرے مستقبل کا فکر تھا، اب اپنا پڑ گیا ہے، کہ اب میرا کیا بنے گا۔ تو ایسا ذہن تھا میرے عزیزو، جب میں نے کالج چھوڑا تو مجھے اور نہیں اپنے یعنی میرا باپ مجھے کہہ رہا ہے جس کی اتنی زمین ہے کہ میری اگلی نسل بھی آرام سے کھا سکتی اگر میں ضائع نہ کروں، میری اگلی نسل بھی کھا سکتی، مجھ سے کہتا ہے تو بھوکا مرے گا تو کہاں سے کھائے گا، تو کمی بڑھن لگا ہے، تو کمی بڑھوں ہے، میری نک وٹاؤں ہے۔ یہ میں آپ کو ماحول کی ٹیچنگ بتا رہا ہوں کہ ماحول کی ٹیچنگ کیا ہے، کہ عزت مال دولت ہے، نہ کہ چیزیں، نہ کہ دین اور دین کے راستے۔ سعید انور کا پہلا روزہ جب میرے ساتھ لگا تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت دولت شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور نصیب میرا ایسا نکلا کہ صرف 22 برس کی عمر میں عزت دولت شہرت تینوں چیزیں مل گئیں۔ آپ لوگ ابھی اس چکر میں، میرا چھوٹا بھائی کہتا ہے شاءاللہ ڈاکٹر کوئی نہ بنے، اللہ نے اس کو بہت رزق بھی دیا، عزت بھی دی، کہتا ہماری زندگی کوئی نہیں، ہماری اپنی زندگی کوئی نہیں۔ تو 22 برس کی عمر میں مجھے عزت دولت سب کچھ مل گئی، لیکن اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ میرے اندر بے کلی بھی ہے، بے قراری بھی ہے، بے چینی بھی ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو اگر عزت دولت شہرت میرا مقصد ہے تو اب تو مجھے پرسکون ہو جانا چاہیے، چین سے ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ خلش کیوں ہے، یہ چبھن کیوں ہے، یہ اب بھی کانٹے کیوں چبھے ہوئے ہیں، یہ نکل کیوں نہیں گئے؟ کہ یہ میری پہلی میری سوچ تھی جس نے مجھے ہٹایا کہ نہیں، یہ منزل نہیں جس سے میں منزل سمجھ کے چلا ہوں۔ اور بعین ہی یہی بات مجھے جنید جمشید نے کہی جب میری اس کی 1997 میں پہلی ملاقات ہوئی۔ میں اس کو بالکل نہیں جانتا ہوں، یہ کوئی گلوکار ہے، یہ کوئی گانے والا ہے، تو مجھے کسی نے تعارف کروایا کہ ایک گلوکار آپ سے ملانا ہے، یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کا مشہور نغمہ ہے دل دل پاکستان۔ تو وہ میرے پاس آیا نا تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کا خواب دیکھا نا، خواب وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے۔ چاروں طرف میرے زندگی رقص کر رہی اور ہر لذت مجھے میسر ہے، لیکن میرے اندر اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ دونوں نے ایک ہی، اور یہ ان دو کی بات نہیں، ہر وہ انسان جو عزت دولت شہرت لذت کو مقصد بنا کے چلے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ نہیں میں غلط آ گیا ہوں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ اب زندگی بیت گئی، پھر سمجھ میں آیا کہ اوہو ہم تو غلط آ گئے، اب لوٹنے کچھ کو لوٹو تو دن ہی گئے، شام ڈھل گئی، رات آ گئی۔ تو آپ تو ابھی بچے ہو، سب 30 سال سے نیچے ہو، تو اپنی زندگی کی راہوں کو متعین کرو ابھی سے، اور اپنے ذہن کو صاف رکھو کہ اللہ کیا ذہن بنا رہا ہے۔ اللہ یہ ذہن دے رہا ہے کہ مال ملک دولت عزت یہ تمہاری زندگی کی بنیاد نہیں، اس سے تمہاری زندگی نہیں بنتی۔ جن قوموں نے ان چیزوں کو زندگی بنایا، زندگی کا مقصد سمجھا، وہ ہلاک ہو گئیں۔ اللہ تمہارا اس کائنات کا مالک، یہ پہلا ذہن قرآن دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا تاکہ قیامت تک کے لیے حجت رہے۔ تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، قرآن میں ایک فرق ہے، تورات زبور انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں، اور قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اس لیے وہ چونکہ کتاب اللہ تھی کلام اللہ نہ تھی تو ان کو لوگوں نے بدل دیا، وہ زبانیں مٹ گئیں۔ یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اور اللہ کا کلام ابدی چیز ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، ازلی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ سارے دہری دجال اسے مٹانا چاہیں نہیں مٹا سکتے۔ 1935 میں
جرمنی کی گردن کافی بلند ہو چکی تھی اور وہ بہت طاقتور ہو چکا تھا. جبھی تو اس نے جنگ عظیم چھڑی تو وہاں کے پادریوں نے اکٹھا کیا انجیل کو. ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک دوسرے سے نہیں ملتا. وہ حیران ہو گئے، کہنے کہ قرآن اکٹھا کرو، اس کا بھی یہی چکر ہوگا. تو 1935 میں جب کہ چھاپا خانے ہیں ہی نہیں، برائے نام 40,000 قرآن اکٹھے کیے گئے. افریقہ سے لے کر یورپ، ایشیا، جہاں جہاں مسلمان تھے 40,000 قرآن اکٹھے کیے گئے. اکثر کلمی نسخے انہوں نے سارے قرآنوں کو ملایا، کسی ایک جگہ فرق نہ پایا، زیر زبر کا بھی فرق نہیں. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اترا ہوا ہے اس رب کا جس نے بلند آسمان اور زمین کا فرش بچھایا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قول فیصل ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم. آپ کی تحقیقات کیسے بدلتی رہتی ہیں، ہر 10 سال میں بالکل نئی تھیوریز آ جاتی ہیں، پچھلی غلط آگے نئی. قرآن کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ کلام کامل، اکمل، طاہر، اطہر ہو کر اترا ہے، مکمل ہو کر اترا ہے. اسے کوئی بھی اب نہ بدل سکتا ہے، نہ یہ بدلے گا. تو قرآن کی بنیاد محکم ہے، قرآن کی بات محکم ہے، ناقابل تبدیل ہے. تو قرآن کا ذہن ہے قل اللہم مالک الملک، اے لوگو، اے بچوں سنو، بادشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہی دے. وتنزع الملک من من تشاء، جس سے چاہے واپس لے لے. وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے. وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ تمہارے لیے رحمت کا در کھول دے تو ایٹمی طاقتوں سے بند نہیں کر سکتی. وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اگر وہ بند کر دے تو تمہارا ایٹمی طاقت ہونا اس سے کھلوا نہیں سکتا. اور اس کو دوسری طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں تو میرے سوا کوئی اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہوں تو کائنات ساری مل کر میرے فضل کو تم سے ہٹا نہیں سکتی. قل ان الامر كله للہ، کہو حکومت اللہ کی ہے. کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، ایسا شروع ہے کہ جس کی ابتدا کوئی نہیں، اور آخر ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. حکومت اللہ کی ہے، ابتدا اور انتہا سے پاک ہے. طاقت تقسیم کی ہے، یہ وزیر اعظم کی طاقت، یہ صدر کی طاقت، یہ وزیر اعلیٰ، طاقتیں تقسیم ہے نا دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، اللہ نے طاقتوں کو تقسیم نہیں کیا، ساری طاقتیں اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شہنشاہی میں کوئی شریک ہو کر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، ولم یقل لہ شریک فی الملک، میرا کوئی شریک کوئی نہیں ہے. ولم یقل لہ ولی من الذل، میرا کوئی مددگار کوئی نہیں ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولد، میری کوئی بیوی کوئی نہیں، میرا کوئی بچہ کوئی نہیں ہے. تو یہ قرآن کا ذہن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ پہلے یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ مانو سب کچھ اللہ کا ہے. لہ ما فی السماوات، آسمان اور اس میں جو کچھ اللہ کا. وما فی الارض، زمین اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کا. وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے وہ اللہ کا. وما تحت الثرى، جو تحت الثرى میں ہے وہ اللہ کا. والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ کے. اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی چارہ اللہ کا. فصالت اودیۃ بقدرها، پانیوں کو بہایا تو اللہ نے بہایا. پہاڑوں کو گاڑا. والجبال اوتادا، تو اللہ نے گاڑا. انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور دھواں بادلوں کے دھوئیں سے پانی اتارا تو اللہ تعالیٰ نے اتارا. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، اس میں سے پھل پھول، غلے، زیتون، گندم، کھجور، انار کو اور انگور کو نکالا تو اللہ تعالیٰ نے نکالا. هذا عذب فرات سائغ شرابه، میٹھا پانی بنایا تو اللہ نے. هذا ملح اجاج، کڑوا پانی بنایا تو اللہ نے.
کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کڑوے پانی کو بھی بطور نعمت کے بتا رہا ہے کہ میں کڑوا پانی بھی میری نعمت ہے؟ یا اللہ کیسے؟ نہ پینے کے قابل، نہ نہانے کے قابل، نہ کہ ہم جب رائمنڈ میں پڑھتے تھے، مولانا حبیب الرحمان صاحب ہم سے 1 سال آگے تھے، ہم 1 سال پیچھے تھے، میرا پہلا چلہ ان کے ساتھ رائمنڈ جب 3 چلے میں نے لگائے تو اس کے بعد پہلا چلہ جو لگا تو اس میں مولانا حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ، میرا شوق تھا کہ میں رائمنڈ کے طلبہ کے ساتھ تشکیل کراؤں، تھوڑے وہاں کے حالات پتہ چلے تھا کہ میں نے بھی داخل ہونا ہے، تو ہماری سال کوٹ تشکیل ہوئی تھی تو اس میں یہ ہمارے ساتھ تھے۔ تو رائمنڈ کا پانی ایسا وہ کڑوا سا بدبودار سا، وہ نہاؤ تو پہلے ہی صابن لگ جاتا تھا، اس لیے ہم صابن لگاتے ہی نہیں تھے کہ صابن در صابن کپڑے میں لگاؤ، تو ایسا تو کڑوا پانی کیا اللہ کی نعمت ہے؟ تو میرے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر سمندر میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے ہیں، بدبو چھوڑتے، یہ گندا ہو جاتا، جب یہ گندا ہوتا تو اس کی ناپاک گندی ہوائیں ہمیں ملتان میں بیٹھ کے ہلاک کر دیتی، اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو اس کے اندر وہ غلاظت پیدا ہوتی، وہ تعفن پیدا ہوتا کہ یہ 71% پانی اور 29% زمین، اور بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 16,000 کلومیٹر جب پانی گندا ہو جائے تو اس کی ہوائیں ہمارا کیا حال کرتی؟ امریکہ کیسے سلامت رہتا؟ جاپان کیسے سلامت رہتا؟ یورپ کیسے سلامت رہتا؟ پاکستان کیسے سلامت رہتا؟ اللہ نے کڑوا کر دیا، اور کڑوا کرنے کا نظام اپنے حوالے کیا، ہمارے حوالے نہیں کیا۔ کڑوا تو نمک سے ہوتا ہے، نمک کہاں سے آتا ہے؟ اگر اللہ ہمیں کہتا ہاں چلو بھائی نمک ڈالو اپنے حصے کا، تو سارے انشاءاللہ کھیوڑے میں کھڑے ہوتے، سب ٹرک لے کے، ڈاکٹر صاحبان بھی، انجینئر صاحبان بھی، مولوی صاحب بھی وہیں کھڑے ہوتے، ہاں جی چلو بھائی ٹرک ڈھوو بھائی، ملتان والوں کی باری، کراچی والوں کی باری۔ میرے رب نے ساری دنیا سے زمین کو تھوڑا جھکایا جنوب کی طرف، شمال میں پہاڑ رکھے، دریاؤں کے منبع رکھے، ندی نالے بنائے، جھرنے اور چشمے بنائے، آبشاریں گرائیں، وہاں سے پانی کو چلایا، پانی میں زمین کے اندر سوراخ کیے اور وہاں سے نمک کو چرانا شروع کیا۔ ساری دنیا کے جو دریا ہیں یہ نمک کے ٹرالے ہیں جو روزانہ کروڑوں ٹن نمک سمندر میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، سمندر میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اس کے ذائقے کو برقرار رکھ رہے ہیں۔ وہ کڑوا پانی اپنے نمک اور اپنے تیزاب کی وجہ سے اپنے اندر گندگی پیدا نہیں ہونے دیتا، پھر اللہ اس میں طوفان لاتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑی بہت ہو بھی صحیح تو موجیں جو ٹکراتی ہیں آپس میں اور طوفان اٹھتے ہیں تو جو کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کڑوے پانی کے اوپر اللہ بلبلے بناتا ہے، ان بلبلوں سے اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں، صرف 1 سیکنڈ میں 1,60,00,000 بلین ٹن پانی ہوا میں اڑ جاتا ہے، 1 سیکنڈ میں، صرف 1 سیکنڈ میں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ ہوا میں سارے سال میں کوئی کھرب ٹن پانی اللہ اس کڑوے پانی سے نکالتا ہے، اس کو اوپر لے جاتا ہے، اوپر لے جا کر اس کی ایک چھت بنا دیتا ہے۔ اللہ نے پانی میں یہ صفت رکھی ہے، نہ یہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے نہ یہ جلدی گرم ہوتا ہے، گرم ہونے میں بھی دیر لیتا ہے، ٹھنڈا ہونے میں بھی دیر لیتا ہے۔ اوپر ساری زمین کے چاروں طرف اللہ ان پانیوں کے بخارات کی ایک چادر بناتا ہے، اوپر سے سورج آ کے انہیں تپانے لگتا ہے، گرمانے لگتا ہے، وہ آہستہ 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 گرم ہوتے 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 جب وہ اس سطح پر پہنچتے ہیں کہ اب اس کی شعاعیں پار ہو کر ہمیں برباد کریں گی، تو اللہ سورج کو ادھر جا کے دھکا دے کے مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اور وہ فضا گرم ہوتی ہے پر ہمارے نقصان تک پہنچنے سے پہلے سورج ہارتا ہے، انسان کو اللہ جتاتا ہے۔ پھر اوپر سے ظالم رات آتی ہے پھن پھیلائے ہوئے، اور وہ اوپر کے بخارات کو ٹھنڈا کرنے لگتی ہے، وہ تو گرم ہو چکے ہیں، اب ان کو ٹھنڈا کرنا ہے، رات کا اندھیرا اسے ٹھنڈا کرتے جب اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ اب اس کی ٹھنڈک پار ہو کے ہمیں برباد کرے گی، تو اللہ مشرق سے پھر سورج کو نکال دیتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے کڑوے پانیوں کی وجہ سے۔